السلام علیکم علومہ ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کا پہلا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے افغانستان سے، جہاں پر اشرف غنی حکومت نے کابل میں میٹنگ کے بعد یہ کہا ہے کہ ترکی افغان پیس ٹاک 16 اپریل کو ارینج کر دی، اور انہوں نے مختلف ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کانفرنس کو سازگار ماحول فراہم کر دے اور ان مذاکرات کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دے۔ لیکن ناظرین، طالبان نے کہا ہے کہ ہم اس کو رمضان کے بعد چاہتے ہیں اور ہر طرح کی سرگرمیاں ہم رمضان کے بعد جاری رکھیں گے۔ اب یہاں طالبان اصل میں کیا چاہتے ہیں، کیونکہ رمضان کے بعد تو امریکہ کے نکلنے کا وقت بھی گزر چکا ہوگا، کیونکہ دوحہ معاہدے کے مطابق امریکہ کو 1 مئی سے پہلے افغانستان چھوڑنا ہوگا اور رمضان تو اس کے بعد ختم ہوگا۔ تو یہاں پر دو باتیں ہیں، یا تو طالبان امریکہ کو مزید ٹائم دیں گے تاکہ امریکہ نکل جائے، اور یا تو طالبان جنگ چاہیں گے، کیونکہ انہوں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ اگر امریکہ یہاں سے نہ نکلی تو ہم اپنے مقدس جہاد کا اعلان ایک بار پھر کریں گے، اور پھر چاہے ہمیں 100 سال تک مزید لڑنا کیوں نہ پڑے، لیکن ہمیں امریکہ کو نکالنا ہی ہوگا۔ اور یہ دونوں صورتیں طالبان کے پاس موجود ہیں، لیکن اگر امریکہ افغانستان سے خود نکل جائے تو بہت اچھا ہوگا اور افغانستان کو کچھ تو امن نصیب ہوگا، کیونکہ پچھلے سال 3000 سے زائد لوگ شہید ہو گئے اور مزید بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ افغان حکومت بھی خطرے میں ہے اور وہ تشدد میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ افغانستان سے نہ نکلے، کیونکہ امریکہ اگر نکلی تو افغان حکومت کا خاتمہ یقینی ہے۔ ناظرین، ترکی کے یہ مذاکرات انتہائی اہم ہے اور یہ افغانستان میں امن لانے کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن کیا طالبان اس پر رمضان میں آگے چل کر راضی ہوں گے یا نہیں؟ اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو یہ اونٹ کسی بھی سمت بیٹھ سکتا ہے۔ ناظرین، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا طالبان رمضان میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ کانفرنس جوائن کرنا چاہیے یا نہیں؟ ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ناظرین، آج کا دوسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے امریکہ سے، جہاں پر امریکہ نے کنفرم کر دیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل پر بات کرنے کے لیے ڈائریکٹلی بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، اس وقت یہ نیوز بڑے ٹرینڈنگ میں ہے کہ کیا امریکہ ایران کے ساتھ اس ڈیل پر دوبارہ بات کرے گا یا نہیں، لیکن پچھلے دنوں جب ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے کوئی سنجیدہ اقدام اس پر دکھائی نہیں دیتا، تو یورپین یونین نے جمعہ کو ایک ورچوئل میٹنگ بلانے کا فیصلہ کیا اور سب فریقین کو دعوت دی کہ وہ ایسے راستے تلاش کرے جس میں امریکہ دوبارہ اس ڈیل میں آ سکے۔ ناظرین، یہ ڈیل 2015 میں سائن ہوا تھا، لیکن 2018 میں ٹرمپ نے اس سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور ایران پر پابندیاں لگائی، جس نے ایران کو معاشی طور پر مفلوج کر دیا ہے۔ یونائیٹڈ اسٹیٹس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ابتدائی طور پر ہمیں اس کا کوئی توقع نہیں ہے کہ ہمیں اس کے مثبت نتائج دیکھنے کو ملیں گے، لیکن یہ آگے آنے والے وقت کے لیے ایک اچھا قدم ہے اور آگے جا کے اس کے اچھے نتائج نکل سکتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ اگلا پہلا قدم اٹھائے۔ امریکہ چاہتی ہے کہ ایران پہلے اس معاہدے کی خلاف ورزی چھوڑے، تو دوسری طرف ایران چاہتا ہے کہ امریکہ پہلے اپنے تباہ کن پابندیاں ہٹائے، لیکن کوئی بھی پہلا قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ بات آگے بڑھ نہیں رہی۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ان بات چیت سے امریکہ ایران سے پابندیاں ہٹائیں گی اور بات چیت کے ذریعے اس ڈیل میں دوبارہ آئے گی، جس کی دونوں ممالک کے تعلقات پر مثبت اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کا تیسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے برطانیہ سے، جہاں پر برطانیہ نے پاکستان کو اپنی ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا ہے اور پاکستانیوں کی انٹری وہاں پر بلاک کر دی ہے، سوا ان لوگوں کے جو وہاں کے شہری ہیں، اور انہیں بھی حکومتی ہوٹلوں میں 10 دن تک رکنا ہوگا، جس کی کاسٹ انہیں 1750 پاؤنڈز پڑے گا، اور انہیں وہاں ٹیسٹ کے لیے 210 پاؤنڈز مزید چاہیے ہوں گے۔ ناظرین، برطانیہ کی حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ پاکستان میں کورونا وائرس بڑھنے کی وجہ سے کیا ہے۔ برطانیہ کے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے کہا ہے کہ منسٹرز نے سائنٹیفک ڈیٹا کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے اور ممالک کو ریڈ لسٹ میں داخل اور نکالنے کے لیے سائنٹیفک ڈیٹا سے مدد لی جاتی ہے، لیکن یہاں پر ایک بات ہے، اور وہ یہ کہ کیا یہ ڈیٹا ان کو یہ نہیں بتاتا کہ انڈیا میں پاکستان کی نسبت کیسز بہت زیادہ ہے، یا فرانس میں تو اس وائرس کی نئی قسم بھی دیکھنے کو ملی ہے، تاکہ ان ممالک کو بھی اپنے ریڈ لسٹ میں یہ شامل کر دے۔ ناظرین، یہ ایک امتیازی پالیسی ہے برطانیہ کی طرف سے، ورنہ یہ سب کے لیے ایک جیسے پالیسی بناتی اور سب کی انٹری وہاں پر بلاک کرتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور پاکستان کو بھی یہاں پر احتجاج کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو رمضان قریب ہے اور لوگ اپنی فیملیز سے ملنے کے لیے جاتے ہوں گے، جن کے لیے برطانیہ نے بھی بنیاد وجوہات کی بنا پر مشکلات پیدا کر دی ہے، جس کی کوئی صاف وجہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر اسی طرح کی نیوز اپڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔